إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج کے اس کلاس میں ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے جانیں گے کہ یہ رات کیسی ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم اس کلاس میں یہ سیکھیں گے کہ ہم خواتین کیا کر سکتی ہیں، اور خاص طور پر اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا خاص دنوں میں نماز جب ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، تو پھر کس طریقے سے اس لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے لیلۃ القدر جو کہ ایک فضیلت والی رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی۔ اس سورت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اس سورت کو ہم سنتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ سسٹر فاقیہ آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے مگر بہت سلو۔ کلیئر نہیں ہے آواز۔ اوکے، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ سورۃ القدر میں کیا اہم نکات ہمیں نظر آتے ہیں؟ یہ سورۃ القدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یک بارگی مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔
جو 23 سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوتا رہا. یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے، کہاں موجود تھا؟ لوح محفوظ میں. کہاں اس کا ذکر آتا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اس کو پڑھا ہے سورہ بروج میں. جی کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گا؟ چلے جی کوئی نہیں. یہ کھلے میں مائکس سب کے یا نہیں؟ میرے خیال سے مائک سسٹر بند ہے کیونکہ میسج لوگ لکھ رہے ہیں. اچھا لوگ سسٹر لبنہ نے جیسے لکھا ہے. اوکے. مائک آن ہو گیا میرا، تو مائک آف ہے ویسے لکھا ہوا آ رہا ہے. آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، پہلے نہیں اوپن ہو رہے تھے. ہاں جی کون بتائے گا کہ قرآن مجید کے بارے میں کہاں ذکر آیا کہ یہ لوح محفوظ میں ہے؟ سورہ بروج میں. جی آیت بتائیے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، آخری آیات ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں. وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کب نازل کیا؟ رمضان المبارک کے آخری راتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو کہاں نازل فرمایا؟ آسمان دنیا پر نازل فرمایا گیا. اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر 23 سالوں میں آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا. یہ رات کیسی ہے؟ یہ قدر و منزلت والی رات ہے. قدر کی تفصیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ یہ رات کیسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ 1000 مہینوں کا جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ مبالغہ پہ دلالت کرتا ہے. یعنی یہ رات ہزاروں ماہ سال سے بہتر ہے. اور ایک اندازے کے مطابق کیا بتایا جاتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ 83 سال سے کچھ مہینے اور مزید 4 مہینے کے برابر یہ رات ہے. یہ مکمل رات کیسی ہے؟ سراپے امن و سلامتی والی ہے. اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ مومن بندہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو کر خالص اپنے رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے. اس قدر عظیم رات ہے کہ اس میں فرشتے بالخصوص جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے اور بہت سارے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے کیا ہوتا ہے. اس سال کیا ہونے والا ہے؟ موت و حیات کے سلسلے میں کون شخص زندہ رہے گا، کون شخص ڈیتھ ہو جائے گی، اور کون کیسے کام کرے گا، اس کی رزق کتنا لکھا جائے گا، اور بیمار کون ہوگا، صحت کے حوالے سے بات چیت. یعنی ہر وہ چیز یعنی ایک طریقے سے پوری تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہ اس دن ہو جاتا ہے. اور یہ کہاں لکھی ہے کہ جیسے یہاں پر ہم نے کیا دیکھا تھا سورۃ القدر میں، من کل امر. کیا دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ من کل امر. کس کام کے لیے نازل ہوتے ہیں فرشتے؟ ہر کام ہر کے کام کے لیے. اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے نازل ہوتے ہیں. اور سورہ دخان میں ہمیں پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی اس دن تمام تقدیر کے حوالے سے بات چیت لکھ دی جاتی ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو کیا چاہتے ہیں کہ جس دن یہ فیصلے ہو رہے ہوں اس دن ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ کیا اس دن ہمیں غفلت کے ساتھ ہونا چاہیے، یا اس دن ہمیں اپنے لیے خوب ساری جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے؟ خوب ساری دعائیں کرنی چاہیے. خوب ساری دعائیں کرنی چاہیے. یہ اچھا ایک چیز اور بھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا یہ یہی رات ہے، آپ کا دل اس پر اطمینان ہے کہ یہ وہی رات ہے جس میں تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یا سال میں کوئی اور رات تو نہیں جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ نہیں اس رات یہ فیصلے کیے جاتے ہیں؟ جی لوگوں میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ
جو 15 شعبان کی رات ہے اس رات بھی فیصلے کیے جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ جی بالکل، یعنی 15 شعبان کو شب برات کا نام دے کر یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ شب برات کا دن جو ہے وہ دراصل تقدیر کے فیصلوں کا دن ہے، تو دراصل یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، قدر کی رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس رات جو ہے محنت کرنی ہے۔ لیلۃ القدر میں یعنی جب یہ عظمت والی رات ہے تو اس کی عظمت کیا ہے کہ اس رات میں جو شخص قیام کرے گا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے، یہ کتنی اجر والی رات ہے کہ اگر آپ نے پورے ماہ پورے رمضان بھی آپ نے اگر تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے، آپ کو قیام اللیل کا وقت نہیں ملا ہے، تو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی یہ 10 راتیں باقی ہیں جس میں ہم جو ہے تراویح کی نمازیں ادا کر سکتے ہیں، قیام اللیل کر سکتے ہیں، جس سے کیا ہوگا، ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ابھی جتنا وقت باقی بچا ہے اسے اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس رات کو فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ایسا ہم نہیں کرتے، اگر ہم یہ راتیں کی پلاننگ نہیں کرتے کہ ہم نے اس رات میں کیا کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی پھر ہم لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم ہونے والوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی اتنی عظیم رات سے محروم ہو جائیں؟ نہیں، اور صرف یہ محرومی نہیں ہے، لیلۃ القدر کی محرومی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ یعنی اگر ہماری تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ایئر دیکھ لیں گے، یا آج کا دن سو کے گزار لیتے ہیں، آج کا دن کسی اور کام میں لگا لیتے ہیں، تو کیا ہے دراصل ہم ساری بھلائی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اور صرف نہیں، باقی اور بھی احادیث آتی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس سے محروم رہنے والا شخص کیسا ہوتا ہے۔ جیسے کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، دوری ہو اس کے لیے جس نے رمضان پایا اور وہ نہیں بخشا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی اور وہ جہنم میں داخل ہوا، اسے اللہ دور کرے۔ ایک اور جگہ فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا مر گیا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف نہیں کرنا چاہتا کہ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو اس کو بھلائی بھی نہیں ملے گی، اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس ایک رات کو ڈھونڈ لیں جو کہ 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ہے، تاکہ ہم کیا ہو سکے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما سکے۔ اس ایک مختصر سی رات میں اتنا افضل اجر ہمیں مل سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس رات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو کیا واقعی محرومی نہیں ہے؟ کون اس سے محروم رہ سکتا ہے؟ یعنی آپ کے وہ یہ معلوم ہو جائے کہ کہیں سیل لگی ہے تو کیا ہوتا ہے، سیل بھی تو سارا سال نہیں لگتی، کسی ایک دن لگتی ہے نا، تو پھر آپ لوگوں کا یا ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ سیل سے فائدہ اٹھا لیں، اگر سردی کے بھی کپڑے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ گرمی کے میں بھی ہم کیونکہ سیل لگی ہوئی ہے تو ابھی سے لے کے رکھ لیتے ہیں کپڑے، کیونکہ سردی تو آنی ہی ہے، یا سیل لگی ہوتی ہے گرمی کے کپڑے کے اوپر تو بھی ہم سردی کے مہینے میں جا کے لے لیتے ہیں کہ گرمی بھی تو آنی ہی ہے نا، کیونکہ سیل تو محدود مدت تک لگی ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 راتوں میں سے
بھی ताक रात यानी 5 रातों में से कोई एक रात लैलतुल कदर की है, क्या हम इन 5 रातों में इस तरह की इबादत नहीं कर सकते जिसमें हम किसी भी तरफ मुतवज्जा ना हो, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादतों पर फोकस करें, अपने दिल को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ झुका के रखें, यानी हमारा खूब अच्छी यानी आगे जैसे आप देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लैलतुल कदर के ढूंढने का तरीका क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ढूंढा करते थे लैलतुल कदर। तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी 10 दिनों में दाखिल होते तो इबादत के लिए कमर कस लिया करते थे, खुद भी शब बेदारी करते और घर वालों को भी जगाते। कमर कस लेते, शब बेदारी करते और घर वालों को भी जगाते, ये 3 पॉइंट्स हैं। क्या करना है, कमर कस लेते हैं, क्या मतलब है इसका, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए मेहनत करते। तो हमें क्या करना है, मेहनत कैसे करनी है, मेहनत करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम बाकी तमाम कामों से अपने आप को फारिग कर ले, ऐसे तमाम काम जिसमें हमारी तवज्जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हट के किसी और काम की तरफ हो जाती है, हमारा दिल अल्लाह ताला की तरफ से हट जाता है, तो ऐसे कामों को छोड़ देना है, अपनी प्लानिंग करनी है पहले से, और रात को जागना है। कुछ लोगों के लिए तो रात के लिए जागना आसान होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए रात को जागना काफी मुश्किल काम होता है। उन्हें चाहिए कि अपनी नींद को दिन में पूरा कर लें, मगर रात में कोशिश करें कि वो जरूर जागे, और न सिर्फ जागे बल्कि अपने घर वालों को भी जगाएं। और सिर्फ जागना ही नहीं है, जाग कर करना क्या है, जाग कर करना क्या है, इबादत करनी, इबादत करनी है, क्याम करना है। क़याम करना है। अब हमारे यहाँ बहुत से लोग इसी परेशानी में रहते हैं कि लैलतुल कदर इन 5 रातों में भी दरअसल कौन सी रात है, उसको ढूंढना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं कि क्या ये वाकई रात है अलामत की या नहीं। तो कुछ तो हमें अहादीस से पता चलता है कि लैलतुल कदर की लोग भी रात करते हैं कैसी सारा होती कुछ ही, मतलब ईद पे कैसे अभी हमारे भी धुलने हैं, कल कपड़े धोगी तो एक कमरे के लैलतुल कद्र की अलामत की बात हो रही थी कि हमारे यहाँ एक यानी सब चाहते हैं कि हमें पता हो कि लैलतुल कद्र की अलामत क्या है और हम ढूंढ लें कि वो कौन सी रात है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि जैसे देखें कि आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आना चाहता है, आपको वो पहले से बता देता है कि वो आएगा, तो आप क्या करते हैं, क्या आप मोहल्ले के आखिरी जगह पर गेट पर जाके खड़े हो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि जब आपको वाकई तौर पर मेहमान आता हुआ नजर आएगा तो फिर आप उसकी तैयारी शुरू करते हैं, या आप उसकी तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं कि जिस वक्त भी घंटी बजे तो आप उसके लिए तैयार हो, आपका खाना तैयार हो, आपका घर जो है मेहमान नवाजी के लिए तैयार हो, क्या करते हैं, पहले से तैयारी करते हैं, प्लानिंग पहले होती से है। तैयारी करते हैं। आप ये नहीं देखते जाके कि मैं इंतजार करूं गेट पे जाके, अगर मुझे उसका नजर आएगा कि हाँ आने लगा है तो मैं तैयारी करूं। इसी तरीके से लैलतुल कद्र में हमें पता है कि इन 5 रातों में से कोई ना कोई एक रात तो लैलतुल कद्र की है, तो हमने इसके लिए अलामत को ढूंढना नहीं शुरू कर देना कि अलामत नजर आएगी तो फिर मैं इबादत करना शुरू करूंगी। अगर आप 5 दिन इबादत करते हैं तो कोई ना कोई एक रात तो इसमें लैलतुल कद्र की है, आप उसको यकीनी तौर पर पा लेंगे। लेकिन अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे कि हमें पता चलता है कि लैलतुल कद्र की रात कैसी है, तो देखते हैं कि इसमें सुबह के सूरज में शुआ नहीं होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लैलतुल कद्र 27वीं रात है और उसकी निशानी ये है कि उसकी सुबह में जब सूरज तुलू होता है तो वो सफेद होता है और उसकी कोई शुआ नहीं होती। इसी तरह हमें पता चलता है लैलतुल कद्र की अलामत में कि लैलतुल कद्र मुअतदिल होती है, यानी अगर बहुत सर्दी का जमाना भी है तो रात जो है बहुत ज्यादा सर्द नहीं होगी, या बहुत गर्मी का जमाना भी है तो रात बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगी। कद्र की रात नरमी वाली मुअतदिल है, न गर्म न ठंडी। उस रात की सुबह सूरज की रोशनी कमजोर और सुर्ख माइल होती है। इसी तरह ये भी फरमाया गया कि कभी बारिश भी हो सकती है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अपने आप को देखा कि इस रात वो मिट्टी और पानी में यानी कीचड़ में सजदा कर रहे हैं।
یہی صرف مختصر طور پر لیلۃ القدر کی رات کی علامتیں ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو معاشرے میں موجود باتیں ہیں اس میں کیا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ علامت سے متعلق لوگوں میں بات مشہور ہے۔ مثلا اس رات کتے نہیں بھونکتے، گدھے کم بولتے ہیں، سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت زمین کو سجدہ کرتے ہیں پھر اپنی جگہ لوٹ جاتے ہیں، ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، اس دن شیطان سورج کے ساتھ نہیں نکل سکتا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کا ذکر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی من کی باتیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں، تو اس طرف توجہ نہیں دینی۔ اب ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کس رات ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم نے بات کی اس کی کہ ان طاق راتوں میں، ان 5 طاق راتوں میں، یعنی 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات یا 29ویں کی رات میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بہت مشہور ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے تو عبادت کے لیے کمر کس لیتے، خود بھی شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آخری کی 10 راتوں میں ہی ہم عبادت میں لگ جائیں۔ طاق رات کب ہے؟ وہ بے شک 5 راتوں میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں ہی محنت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان 10 راتوں کو غنیمت سمجھ کر کہ کہاں کتنی عبادت، کتنے سال بتائے میں نے، 83 سال تقریباً اور 4 مہینے۔ جب یہ حساب ہے تو ہمارا تو ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ بہت قیمتی ہے۔ جب اتنی افضل رات ہے تو اس میں ہم غفلت نہیں برت سکتے۔ 5 دن یا یہ 10 دن کیا معنی رکھتے ہیں؟ ہم پورے سال کتنے دن ہوتے ہیں؟ پورے سال میں دن 365 دن ہوتے ہیں۔ اگر ہم پورے سال بھی محنت کرتے رہیں تب بھی ہم اس سال تک نہیں پہنچ سکتے۔ لوگوں کی عمر ہی 60 سال 70 سال ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایک رات کا اجر کتنا بتا دیا کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، 83 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر ایسے وقت میں ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم کریں کیا۔ ہم میں سے بہنیں کیا چاہتی ہیں کہ ہمیں پورا کوئی اسکیڈول بنا کے دے دیں کہ کس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا بات ملتی ہے۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی، کیا کہ اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قیام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ لیلۃ القدر میں کھڑا رہا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جیسے یہ والی حدیث کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے سابقہ کا تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بورڈ پہ نہ لکھیں۔ ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ ایک بات ضروری ہے سمجھنا کہ انسان، ہم مسلمانوں کے تمام عمل کی دار و مدار کس چیز پہ؟ ایمان پر، نیت پہ، نیت اور نیت پر، نیت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو مقصد یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو یا دوسروں کے سامنے ریاکاری کر رہی ہو، لمبی نماز پڑھے ہوں لیکن دل میں یہ ہو کہ ہمارے رات گزر جائے تو کوئی ہماری تعریف کرنے والا بھی ہو کہ اتنی اچھی نماز پڑھے، پھر یہ سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور اس نیت سے بھی پہلے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ ایمان، یعنی عقیدہ توحید۔ اگر کوئی شخص شرک
करता हो और फिर भी वो नमाज के लिए खड़ा हो जाए, तो क्या उसकी वो इबादत कबूल होगी? जी, क्या शिर्क के साथ भी इबादत कबूल होगी? नहीं नहीं, ईमान तो पहली चीज है, तौहीद तो सबसे पहले है। तौहीद तो सबसे पहले है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इंसान अपने गुनाहों की माफी मांगे और इस्तगफार करे और अपने लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला यानी बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शिर्क से बचने की दुआ मांगी? जी, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क से बचने की दुआ मांगते थे? जी मांगती थी। क्या अल्लाहु दुआ? अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। माशाल्लाह बारकल्लाह फ़ीक। और इसके अलावा जिसमें शिर्क से पनाह मांगी? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु वाली दुआ है। शाबाश, वेरी गुड। यानी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु वस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इससे कि मैं जानते बूझते तेरे साथ शिर्क करूँ, और मैं बख्शिश मांगता हूँ इससे जो मैं अनजाने में करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शिर्क करने वाले नहीं थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया ना कि मुमकिन है कि कभी ना अनजाने में कोई ऐसी गलती से हमारे मुंह से कभी खुफिया जुमला, कोई शिर्क या हरकत हमसे हो गई हो, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करनी चाहिए ताकि हमारी तमाम इबादत कबूल हो। चूंकि हमें नजर आता है कि क़यामुल लैल सबसे इम्पोर्टेंट और इबादत है इस रात की, तो हमने इस क़यामुल लैल को कैसे अदा करना है? हम इसको यानी आप जितनी चाहें नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि हम इन नफिल नमाज की तादाद तो कम ना करें, यानी तादाद ज्यादा ना करें, लेकिन जो एक एक रकत है उसमें हमारा क़याम लंबा हो। अब क़याम को कैसे लंबा किया जा सकता है? सूरत की किरात करके किरत लंबी करके लंबी तिलावत सूरत कुरान। पढ़ सकते हैं। लंबी किरात करके हम जो है क़याम को लंबा कर सकते हैं। इसके लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि रुकू जिनको कुरान याद है, जितना भी कुरान याद है, आप उसको आप पढ़ते चले जाएं। और जो ये समझते हैं कि नहीं हम थोड़ा सा देख के भी पढ़ें, तो उनको भी इजाजत है कि वो देख कर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन देख कर पढ़ने में क्या है? जी, तो बताएगा? हाथ आपके कौन से हैं, वो नमाज वाली पोजीशन में रहने चाहिए। बिल्कुल सही। और जी लगना कुरान हाथ में रहेगा तो खुशबू नहीं रहेगी। हाँ, यानी बहुत ज्यादा हरकत से अपने आप को बचाना है, लेकिन इसके बावजूद आपके पास इजाजत है, आप कुरान देख कर पढ़ सकते हैं। यानी जिस चीज में आपको महसूस होता है कि आप ज्यादा आपका ईमान बढ़ रहा है, आप ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं, उस चीज की तरफ जाए। यानी मिसाल के तौर पे एक बहन है जो हिफ्ज किया हुआ ही पढ़ती है कुरान मजीद, लेकिन उनका हिफ्ज किया हुआ कुरान मजीद ऐसा है कि बहुत तेज पढ़ती है, जिसमें वो कोई गौर व फिक्र नहीं कर सकती, और अगर वो आहिस्ते पढ़ने की कोशिश करती है तो उनसे सारा कुछ भूल जाता है। तो इस वक्त क्या चीज अच्छी होगी कि वो इसी तरह तेजी के साथ पढ़ती चले जाएं जिसका उनको खुद इल्म ना हो कि वो क्या पढ़ रही है, या वो चीज बेहतर होगी कि जो वो कुरान मजीद को देख के आराम आराम से पढ़े? क्या चीज बेहतर होगी? दूसरी वाली जो बेहतर देख के जो पढ़े, पढ़ने के आराम समझ के पढ़े। कि आराम आराम से इसी तरीके से अगर एक बहन है जिनको याद भी है और वो देख कर भी पढ़ना चाहती है, लेकिन जब वो देख के पढ़ना चाहती है तो जाहिर है कि हाथ की मूवमेंट होती है और कभी उनसे पेज पलट जाता है, या वो सही तरीके से कुरान को रख नहीं पाती हैं, फिर उठाती हैं, फिर रखती हैं, या बार बार पेज को उनको पलटना पड़ जाता है। और जबकि वो अगर याद किया हुआ अपना सबक जो है वो नमाज में पढ़े, तो वो ज्यादा इत्मीनान के साथ, ज्यादा खुशू के साथ, ज्यादा तवज्जो के साथ पढ़ सकती हैं। तो फिर ऐसे वक्त में कौन सी चीज बेहतर होगी? फिर हिफ्स वाला पढ़ना चाहिए। वाला पढ़ना चाहिए, सबसे बेहतर है।
تو بس آپ لوگوں نے یا ہم نے اپنی عبادتوں میں اس رات اس چیز کو مقدم رکھنا ہے، اس چیز کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ ہم وہ کون سا ایسی عبادت ہے جس میں ہمارا دل ہر وقت اللہ کی طرف لگا رہتا ہے، جس میں ہم اللہ کی طرف سے غافل نہیں ہوتے، چاہے وہ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنا ہو یا حفظ کیا ہوا پڑھنا ہو۔ اسی طریقے سے کہ ہمیں جو تیسری بات ملتی ہے دعا کے حوالے سے اس رات کی، وہ کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ خوب کثرت کے ساتھ انسان کو اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، ان الفاظ کے ساتھ بھی اور ان الفاظ کے علاوہ بھی جو استغفار کی مختلف دعائیں ہیں ان کے ذریعے بھی انسان کو خوب اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم مغرب کی نماز کے بعد سے فارغ ہو جاتے ہیں، تقریباً کراچی کے حساب سے دیکھیں تو 7:30 بجے تک بہت ہے کہ آپ فارغ ہو جاتے ہیں، یا 8 بجے تک کہہ لیں، 8 بجے سے لے کے صبح فجر تک 4 بجے تک کہہ لیں، اس کے بعد آپ کو صحیح کا کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 8 بجے سے 4 بجے تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 8 گھنٹے 9 گھنٹے 8 گھنٹے 8 سے 9 گھنٹے 8 سے 9 گھنٹے کہہ لیں۔ اس 8 سے 9 گھنٹے میں آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ کو 2 چیزیں بھی نظر آئیں گی کہ ليلۃ القدر میں ہم نے قیام کرنا ہے، ہم نے عبادت کے لیے محنت کرنی ہے، ہم نے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آپ کتنی دیر تک آپ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس میں بس اتنی ہی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یعنی اختیار دیا کہ ہم جس طرح سے چاہیں اس رات میں عبادت کر سکتے ہیں، یعنی نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں۔ لیکن ان 3-4 چیزوں میں کہیں ایسا تو نہیں کسی کے ساتھ کہ وہ آئیے 8 رکعت نماز پڑھتا ہے، 11 پڑھتا ہے، یا اس سے زیادہ نفل نماز پڑھتا ہے جتنا اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو، تو ان نمازوں کے بعد کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، اب آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تسبیحات کر لیں، دعائیں کر لیں، تلاوت کر لیں، تسبیحات کر لیں۔ تسبیحات، اچھا آپ لوگوں کو ایک ایپ بھی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی سی نکلی جس میں مختلف تسبیحات بھی ہیں اور ساتھ میں ڈیجیٹل وہ تسبیح کاؤنٹر بھی ہے جس کو آپ پڑھتے بھی جائیں اور وہیں پہ کاؤنٹ بھی کرتے جائیں، تو اس کا بھی استعمال آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو مختلف تسبیحات پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ کتنا ٹائم لگ جائے گا تقریباً؟ دعائیں بھی قرآن بیچ کی میں تلاوت کریں۔ تلاوت کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل کے علاوہ تسبیحات کر سکتے ہیں۔ بالکل، نماز کے بعد ہم زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنی، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ تو اب دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنی، لیکن جب ہم دعا کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کسی کے ساتھ کہ وہ 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد دعا کر کے تھک جاتا ہے کہ اب کچھ اور کرنا چاہیے یا کچھ یاد نہیں آ رہا کون سی دعا پڑھیں، پھر بالکل ہوتا ہے ایسے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے دعا کے لیے نا ایک وقت مقرر نہیں کرنا، جب بھی صدقہ ہم ایک خیرات بھی وقت کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، ویری گڈ ماشاء اللہ، کہ ہم دعا کے لیے مختلف اوقات رکھیں۔ یعنی صرف بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم نے عبادت کرنا شروع کی، اب قیام اللیل ہم نے کر لیا، تسبیحات پڑھ لی اور تلاوت کرنا شروع کر دی، اور بالکل جب تہجد کا اینڈ ٹائم یعنی آنا شروع ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہم اس ٹائم پہ، کیونکہ سب سے زیادہ دعائیں قبول ویسے بھی ہوتی ہیں، تو اسی ٹائم پہ دعا کریں گے بیٹھ کے۔ تو بہتر ہے کہ مختلف اس کو ٹائم باندھ لیں، بار بار دعا کریں، تو اس کو یعنی ہر 2 گھنٹے بعد پہ آپ سوچ لیں کہ میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف دعا کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے قبلہ رخ کر کے دعائیں مانگتی رہوں گی۔ اور جیسے کہ عمرے پہ جانے کے لیے یا حج پہ جانے والے لوگ کیا کرتے ہیں دعا کرنے کے لیے؟ لکھ کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس ڈائری میں، لکھ کر رکھ لیتے ہیں۔ یقین کریں یہ رات بھی ایسی ہی عظیم رات ہے کہ جس میں یہ اصل میں تو دعاؤں کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، جس میں اپنے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں، کیونکہ آپ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں تو دراصل کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں نا۔ لیکن جب ہمارے دماغ میں پلاننگ نہیں ہوتی، لوگوں کا خیال نہیں ہوتا، تو ہم
اکثر اوقات اپنی روٹین کی دعائیں کرتے ہیں. یعنی ہم یاد کرتے ہیں اپنا خاندان والوں کو بھی، اپنے ساتھ پڑھنے والوں کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہی الفاظ بار بار دہراتے ہیں جو ہماری عادت ہے، یا سب کے لیے من جملہ ایک ہی ساتھ دعا کر لیتے ہیں کہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرما دے. تو آج کی رات تو دعا کی رات ہے، اس کو تھوڑا سا سوچیں کہ ہم اس کو مزید کیسے ایلوبریٹ کر سکتے ہیں، ہر شخص کے لیے مزید کیسے دعا کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس پہلے سے اپنی ایک لسٹ موجود ہونی چاہیے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی ہے، کیونکہ پھر جب آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہوگا تو آپ بھول جائیں گے. دوسری چیز یہ کہ جیسے آپ نے ایک وقت میں اپنی دل سے جو آپ اردو زبان میں دعا کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، جو بھی ان کی مشکلات ہیں ان سے دوری کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، یعنی جو آپ اردو میں دعائیں مانگتے ہیں اپنے دل کے، آپ ایک وقت میں اس طریقے سے دعا مانگیں. دوسرے وقت میں آپ دیکھیں مسنون دعاؤں کی کتاب الحمدللہ موجود ہے، آپ اس میں سے قرآنی دعا ایک ساتھ ساری پڑھ لیں اور اس کے معنی بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر بعد آپ اس کی جو مسنون دعائیں ہیں جو احادیث نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں، آپ صرف ان کو ساری ختم کر لیں، یعنی اس کو عربی میں بھی پڑھیں، اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں اور خوب ساری دعائیں کریں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف اوقات میں آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے دعائیں کر سکیں گے. دیکھیے اس رات میں جو چیز ہمیں ملتی ہے کرنے کی، وہ کیا ملی ہمیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت. لیکن یاد رکھیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو بس اس لیے نہ کریں کہ میں مکمل کر لوں، یعنی کوانٹٹی کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں کہ میں 10 پیج 20 پیج اور پتہ نہیں کتنے پارے ختم کر لوں. نہیں، کوشش کریں کم ہی پڑھیں، لیکن جو کچھ پڑھیں ایسے پڑھیں جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو، اس کا اثر آپ کی زندگی پہ بھی پڑے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ مختلف تسبیحات ہیں جس میں استغفار کی دعائیں بھی آ جاتی ہیں یا دعائیں آ جاتی ہیں جس کو آپ پڑھ کے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا اہتمام کریں. اور دعائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسکلی ہمیں ان راتوں میں کرنی چاہیے. لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بعد بھی آپ تھک جاتے ہیں یا آپ اس سے زیادہ مزید یہ کام نہیں کر سکتے، تو اور ٹائم ہے آپ کے پاس، تو آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں. اس وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. آپ نے قرآن مجید پڑھا تھا، صرف تلاوت کی تھی، آپ مزید کچھ قرآن کو سمجھ لیں، آپ کچھ حفظ کر لیں، کچھ صدقات کا کام کر لیں، اور کچھ مزید نیکی کے کام جو گھر میں انسان کو نظر آتا ہے، ایک دوسرے کی مدد وغیرہ کر سکتے ہیں. لیکن کرنا کیا ہے؟ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس میں آپ اللہ کی طرف توجہ رکھ سکیں، آپ کا دل اللہ کی طرف لگا رہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایسے یعنی ان راتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مجالس بھی منعقد کی جاتی ہیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی مجالس میں جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے آپ کو ٹریول کرنا پڑے گا، اپنے گھر سے جا کے کسی اور مقام پہ جانا پڑے گا. اس جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تھوڑی بہت تو تیاری کرنی پڑتی ہے نا. آپ تیار ہوتے ہیں، آپ نے سفر کرنا ہے، پھر آپ نے جا کے کسی اور جگہ پہنچنا ہے، اور پھر وہاں اگر بہت لمبی چوڑی گیدرنگ ہے تو پھر آپ کا آپس میں ریئیکشن یعنی انٹریکشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں آپ کا تقویٰ کا لیول، آپ کا ایمان کا لیول، یا آپ کا اللہ کی طرف جھکاؤ کا جو لیول ہے وہ کچھ کم سا ہو جاتا ہے، تو بہتر کیا ہے؟ سب سے بہتر کیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں تنہائی میں آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، جس میں آپ اللہ سے خوب ساری یعنی جب تلاوت کریں تو آپ محسوس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہا ہے. جب آپ دعائیں کریں تو آپ کو محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کو قبول فرمائے گا، یعنی آپ کا دل اللہ کی طرف لگا ہے. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ باقی چیزیں جیسے یہاں پہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا یا سمجھنا، یا یہ سب نیکی کے کام ہیں، یہ سب کام بھی اس دن کیے جا سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ للیت القدر کے حوالے سے معاشرے میں بہت سی اور بھی عبادتیں رائج ہیں. مثلا ہر رات کی جو ہے وہ مخصوص نماز یا جس میں مخصوص صورتوں اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ سب کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. دیکھیں وہ جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ 21 کو یہ کیا رہے، 23 کو یہ والی نماز پڑھیں اور 25ویں کو یہ کریں، تو دیکھیں للیت القدر میں ہی یہ نہیں پتا کہ ان 5 میں سے وہ
ایگزیکٹ رات ہے کون سی جس میں للیت القدر ہوگی. پھر اس کی مخصوص الگ الگ راتوں کے حساب سے ان کی جو نمازیں یا مختلف دعاؤں کا اہتمام بنا دیا گیا ہے، وہ سب کیا ہے؟ وہ بدعت، وہ نہیں کرنا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم جس طریقے سے خود اپنے لیے پسند کریں گے نفل عبادات کرنا، ہم نے ویسے عبادت کرنی ہے. آپ جتنی چاہیں اس رات نفل نمازیں پڑھیں یا کوشش کریں کہ ایسی عبادت کریں جس میں آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا رہے یا متوجہ رہے. اب یہاں پر جو آج یہ اور بات تھی جو میں چاہتی تھی اپنی بہنوں کو بیان کرنا، وہ یہ تھی، بہت سی بہنوں کی طرف سے یہ بار بار سوال آتا ہے کہ وہ بہنیں جو کہ استخاصہ کے مسئلے میں ہوتی ہیں یا پھر انہیں حیض ان دنوں میں آیا ہوتا ہے، وہ پھر اس رات کیا کریں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات زیادہ عام ہے کہ اس حالت میں یعنی حیض کی حالت میں خواتین جو ہیں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین جو استخاصہ میں ہوتی ہیں. استخاصہ کیا ہوتا ہے جی؟ حیض کے علاوہ کا خون ہوتا ہے. تو حیض ہوتا ہے جو ریگولر ہوتا ہے نا، تو استخاصہ جو ہے وہ اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ حیض سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر وہ خون نہیں ہے جو حیض کا ہوتا ہے تو وہ پھر استخاذہ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی صرف اس کا تعلق یہ نہیں کہ یہ پیریڈز کے بعد چلتا رہتا ہے، بلکہ یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. کسی کو مسلسل رہتا ہے، کسی کو کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو پیریڈز کے علاوہ کوئی بھی جو خون آتا ہے وہ دراصل استخاصہ کا خون ہے، اور اس میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس میں آپ نے اپنی عبادات کو انجام دینا ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی یہاں پر ہم ایک حدیث دیکھ رہے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے کسی نے اعتکاف کیا، وہ خون میں پیلا پن اور سرخی دیکھتی، یعنی انہیں استخاصہ کا خون جاری رہتا، تو بسا اوقات ہم ان کے نیچے خون کے لیے بڑا برتن رکھ دیتے اور وہ حالت نماز میں ہوتی. تو ایک تو یہ پتا چلا کہ اگر استخاصہ کا مطلب ہے تو یہ اعتکاف کو روکتا نہیں ہے، یعنی اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے اور نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ عبادتیں نہیں چھوڑنی. دوسری حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں. اس لیے جب حیض کے دن جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً آیا کرتا تھا آئیں تو نماز چھوڑ دے، اور جب اندازے کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خون دھو ڈال اور نماز پڑھ. یعنی آپ نے اس میں تفریق کرنی ہے کہ کون سے دن حیض کے ہیں اور کون سے دن بغیر حیض کے ہیں. اور اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ عادت ہوتی ہے نا سب خواتین کی، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے ہی ہم نے کتنے دن آنا ہے، 5 دن ہے، 8 دن ہے، 10 دن ہے، اور اس کے علاوہ جو پھر اوپر ہو جاتے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ حیض نہیں ہے. 3 چیزیں ہمیں ملتی ہے نا. کلر آپ نے ڈفرنٹ ہوتا ہے، یعنی حیض کا کلر جو ہوتا ہے وہ زیادہ بلیک کلر کا ہوتا ہے، اور جبکہ فریش بلڈ ہو تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ فریش ریڈ کلر کا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اسمیل میں فرق ہوتا ہے. جب فریش بلڈ ہوتا ہے تو اس میں اسمیل نہیں ہوتی، حالانکہ حیض کے خون میں اسمیل ہوتی ہے. دوسرا یہ جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ تھک بھی ہوتا ہے، جبکہ فریش بلڈ بالکل ہلکا ہوتا ہے، اس کا فلو جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو اس چیز سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کب جو ہے وہ استخاصہ ہے اور کب جو ہے وہ حیض ہے. اب ہم جو ہے یہ تھوڑا سا
زیادہ ڈیٹیل میں ہے تھوڑی سی بات، تاکہ آپ سب یہ جان سکیں کہ حیض کی حالت میں اصل میں عورتیں کر کیا سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی، جس سے آپ کا ویژن کھلے گا اور آپ کا احساس ہوگا کہ یعنی کچھ عرصے قبل کی بات ہے کہ جب انسان نہیں جانتا ہوتا کہ کیا کیا چیزیں حیض و نفاس میں کی جا سکتی ہیں، تو انسان جو کچھ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اس کو سن کے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اگر حیض شروع ہوا ہے تو شاید ہم مسلمان ہی نہیں رہے، یعنی یہ بھی نہیں کرو وہ بھی نہیں کرو، ایسے نہیں کر سکتے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا 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 جا سکتا ہے اور کیا چیز نہیں کی جا سکتی. حیض و نفاس میں کیا کام جائز ہے اور کیا ناجائز. میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں، پردہ والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے. حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے پوچھا کیا حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی. یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہے تو پھر عیدگاہ کیوں نہیں جائے. کیا پتہ چلا اس سے؟ کیا کیا کام صحیح ہے؟ نماز وہ نہیں پڑھیں گی لیکن وہ شامل ضرور ہوں گی دعاؤں یعنی میں. عیدگاہ وہ جا سکتی ہیں، دعاؤں میں وہ شامل ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ عرفات میں جا سکتی ہیں، مقدس مقامات میں وہ جا سکتی ہیں، یعنی جو نماز کی جگہ نہیں. اس کے علاوہ جیسے عرفات کا ذکر ہو گیا، مگر نماز جہاں پہ پڑھی جا رہی ہے، جہاں پہ صفیں بندھی ہوئی ہیں، اس جگہ پہ جو ہے خواتین کو نہیں جانا چاہیے. سسٹر فاقیہ ایک سوال ہے میرا. جی جی بولیں. سسٹر فاقیہ جی، سوال یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہے کہ کئی جگہوں پر نماز جو پڑھی جاتی ہے عید کی وہ مسجد میں ہی پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ اب وہ مسجد میں نہیں جائیں گی. کنسیپٹ عیدگاہ کا کنسیپٹ اب نہیں رہا نا، تو وہ پھر مسجد میں نہیں جائیں گی، وہ پھر باہر کھڑی رہیں گے مسجد کے باہر، جی جی یا بالکل. سیڑھی میں بیٹھ سکتی ہیں. نہیں، مسجد کا اگر باہر کا کوئی احاطہ ہو تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن صفوں کے درمیان میں نہیں ہوں گی، صفوں سے پیچھے ہوں گی. اور ایسی کھلی جگہ ہو، یعنی کہ جیسے آپ مسجد کا ذکر کریں تو وہ بند ہے اور صرف خواتین اس میں ہیں، اس میں وہ بھی خواتین ہیں جن کو نہیں نماز پڑھنی ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ان کی جگہ الگ ہونی چاہیے. صحیح. حیض و نفاس میں کیا کام جائز اور کیا نہیں، اس میں ہم دیکھ رہے تھے. دوسری بات کہ آپ فرماتی تھیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے. عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا، کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو. تو اس سے کیا پتا چلا ہمیں؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کتنی یعنی ان کو افسوس ہوا، وہ رونے لگے. ہم سب کا بھی یہی حال ہوتا ہے نا، ہمیں بھی یہ پتا چل جائے کہ ہمیں یہ راتیں نہیں ملیں گی تو ہم بھی دکھ سے رونے ہی لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی ان کو کہ حج کے افعال پورے کر لو. کیا کر لو؟ حج کے افعال سے کیا مراد ہے؟ کس کس نے حج کیا ہوا ہے وہ مجھے ذرا بتائیں. کہ جب ہم حج حج پہ جا تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، درود پڑھا جاتا ہے، دعائیں کثرت سے کی جاتی ہیں، تلاوت یعنی وہ مینا، عرفات ساری جگہوں پہ طواف جائیں گی، کیا جاتا ہے، مزدلفہ سب صحیح جگہ پہ کی جائیں جاتی گی ہے. جی لیکن یعنی طواف نہیں کریں گی. صرف طواف کے علاوہ آپ سب کر سکتے ہو. صحیح. یعنی طواف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو منع کیا. تو اگر کوئی اور چیز بھی منع کرنی ہوتی تو کیا اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ کر دیتے؟ جی بالکل آپ صلی منع اللہ علیہ وسلم تو اجازت دے رہے ہیں کہ تم حج کے افعال پورے کرو. کیا نہیں کرنا؟ بس بیت اللہ کا طواف نہ کرنا. اگر کوئی اور چیز کا منع کرنے کا موقع ہو، یعنی
کرنا ہوتا منع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور کر دیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں ہمیں بتا دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی تھی. کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کے نہیں رکھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے تھی اور وہ آپ سے بھول کے چھوٹ گئی ہو. تو اس وقت کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام چیزوں کی اجازت دی تو اس میں کیا آتا ہے کہ آپ تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، آپ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دعائیں بھی کر سکتے ہیں، آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں. سوال پوچھوں؟ جی سسٹر، اگر اعتکاف کرنا ہو اور آخری میں مطلب اعتکاف کے لاسٹ ٹائم میں 2-3 دن پہلے یا 1 دن پہلے اگر ایسا لگے کہ پیریڈس کا ٹائم ہو گیا ہے تو کیا میڈیسن وغیرہ یوز کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن لیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں لیا جا سکتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ مطلب انسان اس چیز کو نارمل فطرت کے اوپر ہی رکھے. اگر آپ لے لیتی ہیں تو یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، لینے کی گنجائش بنتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی موجود ہے تو انسان جتنا فطرت کے مطابق کام کر سکتا ہے وہ فطرت کے مطابق ہی کام کرے. یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، مثال کے طور پہ ابھی آپ نے جیسے یہ بات کی، اعتکاف کے سلسلے میں بھی ہم خواتین میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اعتکاف کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور چاہے ہمارے لیے مسجد میں انتظام ہو یا نہ ہو. تو دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز آپ پر فرض کی گئی ہے نا اس کو تو ہر حال میں کرنا ہے، اس سے ہمیں آزادی نہیں مل سکتی، اس میں چھوٹ نہیں مل سکتی. یعنی نماز فرض کی گئی تو اگر آپ بیمار ہیں تو کیا کہا گیا کہ بھائی تیمم کر لو، اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ لو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ لو، جنگ میں ہو خوف میں ہو تو بھاگتے ہوئے بھی اگر پڑھنا ہے تو بھاگتے ہوئے بھی پڑھ لو، لیکن آپ چھوڑ نہیں سکتے نماز کو. لیکن وہ عبادتیں جو نفل عبادتیں ہیں جو فرض نہیں ہے تو جب تک آپ اس کی شرط پہ پورے اترتے نہیں ہیں تب تک آپ اس کو کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ کی خواہش ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کی نیت کا آپ کو اجر دے، لیکن جب تک آپ کو وہ موقع نہیں مل رہا، اس کی شرطیں آپ پوری نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہ عبادت نہیں کریں گے، آپ اس پر رک جائیں گے. یعنی مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیں آپ اس کو کہ آپ کسی گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس گھر کا دروازہ بند ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ جانے کا، تو کیا آپ دروازہ توڑ کے جائیں گے؟ آپ دروازہ توڑ کے تو نہیں جائیں گے نا. جب آپ کو اجازت ہوگی، جب آپ اس کے کھلنے کا وقت ہوگا تبھی آپ جائیں گے. اسی طریقے سے اگر ہمارے لیے مسجد میں انتظام نہیں ہے تو اس وقت ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اعتکاف کیوں نہیں کیا تھا. ہمارا دل کرتا ہے اعتکاف کرنے کا، لیکن اگر ہمارے پاس پراپر انتظام مسجد میں نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت پہ ہمیں اجر عطا فرما دے، لیکن ہم وہ کام نہیں کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہی نہیں کہ تم گھر میں اعتکاف کر لو. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے مسجد میں ہی اعتکاف کیا، حالانکہ ان کے حجرے تو مسجد کے ساتھ ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی کہاں اعتکاف کیا؟ مسجد میں. ان کے لیے تو زیادہ آسان تھا، اس وقت مسجد اور چھوٹی تھی، تو مسجد کے بجائے جو ہے وہ مرد کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں کر لیتے ہیں، خواتین اپنے گھر میں کر لیں، لیکن ایسا نہیں کہا گیا. تو ہم نے کام کیسے کرنا ہے؟ جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. سسٹر فاقیہ ایک کوشچن پوچھنا تھا آپ سے. جی سسٹر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب میں میڈیسنس میری دراصل کچھ زیادہ چلتی ہیں تو جس کی وجہ سے میرے پیریڈس کا کوئی مطلب نہیں رہتا حساب، کبھی وہ مطلب تھوڑا ٹائم بیچ میں گزر جاتا ہے، 2 مہینے، کبھی 1.5، کبھی مہینے میں، ہر ہفتے بعد 10 دن بعد ہو جاتے ہیں. تو مطلب کبھی خالی اسپاٹنگ فیل ہوتی ہے، کبھی بلیڈنگ. تو میں مطلب اس کو یا بیچ میں کوئی استخاصہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ مجھے بہت دل دکھتا ہے، نماز میری پھر چھٹ جاتی ہے کافی دن نا. تو مطلب سسٹر بس نینا، یہ جی جی تھوڑا سا انڈیویجول آپ کی پرابلم ہے، آپ مجھے اس سے ڈائریکٹ جو ہے کلاس کے بعد پھر آپ مجھے میسج کریں کیا پرابلم ہے. آپ کے مائک چلے میں بھی پرابلم ہے تو آواز کلیئر بھی نہیں ہے. صرف کیا ایک بات پوچھ اس میں اب جو آپ لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں نا اس حوالے سے آپ لوگ ضرور مجھ سے سوال کریں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنے وقت پہ ہی اس کو کمپلیٹ بھی کر سکیں. میں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں، آپ لوگوں کے جو سوال ہیں آپ لوگ گروپ میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کا ضرور جواب دوں گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی.
यहाँ पे हम देखते हैं कि हैज़ और नफास में क्या काम जायज़ और क्या नाजायज़। इसमें हम देखते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मस्जिद से जाए नमाज उठा कर दो। तो मैंने कहा मैं तो हाइज़ा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा हैज़ तेरे हाथ में नहीं है। एक और हवाले से क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मेरी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रख कर कुरान मजीद पढ़ते, हालांकि मैं इस वक्त हैज वाली होती थी। दो बातें पता चली इससे हमें। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में सर रख कर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। तो उस वक्त आप क्या करेंगे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा? जी तिलावत सुन रही थी। तिलावत सुन रही थी। तो इससे हमें पता चला कि तिलावत कुरान मजीद सुनी तो जा सकती है ना, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। अगर आप पढ़ नहीं सकते, मिसाल के तौर पे जो लोग ये समझते हैं कि वो नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम वो तिलावत कुरान सुन सकते हैं। बाकी क्या पता चला कि मस्जिद से जाए नमाज उठा कर दो। इसका मतलब क्या है कि जाए नमाज एक तो उठाई जा सकती है, यानी कोई चीज उठाने में मुमानियत नहीं है हाथ में नहीं होता। फिर क्या पता चला कि मस्जिद से गुजर सकती है। मस्जिद में ठहरना मना है, लेकिन अगर मस्जिद में जो बैठना है वो मना है, लेकिन किसी काम की वजह से वो उस रास्ते से गुजरना पड़ जाए तो गुजर सकती है, लेकिन बैठना नहीं है, वहां रुकना नहीं है। मैम आपने कहा कि सुन सकती हैं अगर पढ़ नहीं सकती, तो क्या पढ़ने की कंप्लीट इजाजत है? आ गए हम इस बात पे, ठीक है। जनवी और हाइजा के कुरान पढ़ने के बयान में हम इस चीज को तफसील से देखते हैं। पहले तो हम ये जान लें कि जो हदीस बयान की जाती है वो कौन सी है, उसमें क्या कहा गया है और वो कौन सी हदीस है। ये तिर्मिज़ी की हदीस है जिसमें ये आता है कि क़ाला ला तक़रअल क़ाइद वलल जुन्ब शैअन मिनल क़ुरआन, यानी हैज़ा और जनवी कुरान से कुछ ना पढ़े। क्या कहा गया कि हैज़ा वाली औरत देखते हैं कि सिस्टर फातिया आपकी आवाज कट रही है। मैं खामोश हो गई सिस्टर साहब समिया कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो रिवायत है इसमें क्या है, इसमें रावी इस्माइल बिन अयाश की रिवायत अहले हजाज से ओके। हम इसमें क्या देख रहे थे कि ये तिर्मिज़ी की हदीस है जिसमें क्या पता चलता है कि हाइजा और जुनवी शख्स कुरान से कुछ ना पढ़े। ये तिर्मिज़ी की हदीस है, लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि ये इसकी तखरीज जब हुई कि ये किस किस्म की हदीस है, तो पता चलता है कि ये मुनकर हदीस है। यानी मुनकर हदीस क्यों है? क्योंकि इसकी सनद में, यानी हम जानते हैं कि हदीस कैसे आती है हम तक, यानी रावियों के जरिए आती है। एक रावी ने एक रावी से सुनी होती है, एक चेन के साथ हमें मिल रही होती है। तो इस चेन में रावी इस्माइल बिन अयाश एक शख्स है जिनकी रवायत अहले हजाज से ज़ईफ होती है। ये किसने कहा? शेख अल-बानी ने कहा कि मुनकर है। अब इसी हदीस को लेकर नहीं है ये ज़ईफ नहीं, ये ज़ईफ है, ठीक है। इसमें मज़ीद एक चीज़ देखते हैं, इसको इस हदीस को भी मैं दोबारा दिखाऊंगी आप लोगों को कि एक और हदीस पढ़ लूं कि अबू वाइल अपनी खादमा को हैज़ की हालत में अबू ज़रीन के पास भेजते और वो उनके यहाँ से कुरान मजीद जुज़दान में लिपटा हुआ अपने हाथ से पकड़ लाती हैं। यहाँ पे ये हदीस बयान करने का मकसद ये है कि कुरान मजीद को किसी कपड़े के साथ जो है वो छुआ जा सकता है।
ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن مجید کو ڈائریکٹ ٹچ نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن مجید کو جزدان کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ پکڑا جا سکتا ہے۔ یہاں پر منٹ دیں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو یہ جو حدیث بیان کی ہے اس کو ڈائریکٹ میں دکھا سکوں۔ تو لمبی حدیث ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث کہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حائضہ اور جنبی قرآن سے کچھ نہ پڑھیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کو ہم صرف اسماعیل بن عیاش ہی کی روایت سے جانتے ہیں، جس میں ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنبی اور حائضہ قرآن نہ پڑھیں۔ صحابہ کرام اور تابعین میں سے اکثر اہل علم اور ان کے بعد کے لوگ مثلا سفیان ثوری، ابن مبارک اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حائضہ اور جنبی آیت کے کسی ٹکڑے یا ایک آدھ حرف کے سوا قرآن سے کچھ نہ پڑھیں۔ ہاں، ان لوگوں نے جنبی اور حائضہ کو تسبیح اور تحلیل کی اجازت دی ہے۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں مزید کہ تخریج الحدیث، اس میں کیا نظر آتا ہے ہمیں کہ یہ حدیث کیا ہے، منکر ہے۔ کیوں منکر ہے، اس کی وجہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو جب یہ حدیث اپنی صحت کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے صحیح تک یا حسن تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس وجہ سے آپ کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں، ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ صرف اس حدیث کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے، قرآن مجید کی آیت، جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ حدیث تو ہم مانتے ہیں کہ یہ منکر ہے، لیکن ہم اس وجہ سے حائضہ کو منع کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے کہ قرآن مجید میں آیا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسَّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ جی، کون ٹرانسلیشن بتائے گا اسے؟ کوئی نہیں بتائے گا؟ جی جی ٹیچر ہم بتائیں؟ بتائیے۔ جی مائک میوٹ جی فاروق انور آپ بتائیے۔ جی میم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے وہ نہیں چھو سکتے، وہی چھو سکتے ہیں جو کہ پاک ہے۔ ان آیات کی ٹرانسلیشن، ایک ایک آیت کی ٹرانسلیشن بتائیں۔ انہ لقرآن کریم۔ بے شک یہ قرآن بہت عزت والا ہے، کی کتاب مقبول۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، لیکن آگے کا ہے۔ اوکے، فی کتاب مکنون یعنی اس آیت کی مجھے نہیں۔ اوکے، ایکچولی یہ میں نے اس لوح محفوظ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فی لوح محفوظ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ کہا ہے فی لوح محفوظ یعنی کتاب مکنون کہا گیا یہاں پہ۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ لا یمسہ لا یمسہ الا المطہرون۔ کیا کہا گیا اس میں کہ یہ کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تمام پڑھی جانے والی چیزوں میں سب سے اعلیٰ ہے، یعنی کریم اعلیٰ ہے، اور ہر قسم کی کمی بیشی سے پوری طرح محفوظ ہے۔ کیسے محفوظ ہے؟ کیونکہ یہ ہے کہاں؟ فی کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ میں۔ کسی شیطان کی مجال نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے یا نازل ہونے کے دوران اس پر مطلع ہو سکے، کیونکہ یہ اس کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، جو چھپا کے رکھی ہوئی ہے، جنوں انس میں سے کسی کی اس تک رسائی نہیں۔ اسے پڑھنا تو درکنار، کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔
تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ یہ کس قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، یہ کہاں موجود تھا، فی لوح محفوظ میں۔ اور یہاں سے ہمیں ایک بات اور پتا چلی جو یہ ہے کہ لوح محفوظ میں تو ہر چیز محفوظ ہے، ہر چیز پہلے سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تھا، قلم سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور قلم سے کہا کہ لکھ دو، اور اس نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو شروع سے لے کر آخر تک ہونے والا ہے۔ تو یہ لوح محفوظ کی کتاب جو ہے وہ کیسی ہے؟ وہ محفوظ ہے۔ کس سے محفوظ ہے؟ تمام جنوں انس سے محفوظ ہے۔ اگر آج بھی کوئی آپ سے یہ کہے کہ کوئی شخص بہت پہنچا ہوا ہے، وہ تو لوح محفوظ میں دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ لوح محفوظ محفوظ ہے، کسی کی بھی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، پڑھنا تو درکنار، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ آپ کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ آپ پڑھیں گے تفسیر کی کتابوں میں سے کہ اس آیت کے معنی کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون پھر چھو سکتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کون چھو سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ان فرشتوں کی جنہیں ہر قسم کی خیانت اور معصیت سے ہر طرح پاک پیدا کیا گیا ہے۔ ان پاک باز فرشتوں نے رب العالمین کی طرف سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل فرمایا ہے۔ یہ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے، نہ یہ کسی انسان یا دوسری مخلوق کا کلام ہے، اور نہ شیاطین کا اس میں کوئی دخل ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ہر طرح کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے۔ کتاب مکنون سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ ہونے کی دلیل یہ آیت ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے اس تختی میں لکھا ہوا جس کی حفاظت کی گئی۔ تو یہ کس قرآن کی بات ہوئی؟ جی کس قرآن کی بات ہوئی ہے یہاں پہ؟ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یا جو جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے؟ جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اب یعنی یہ کیوں نازل ہوئی تھی یہ آیتیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود ہی لکھ لیا ہے، آپ کو مجنون کہتے تھے، آپ کو دیوانہ کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ قرآن تو کریم ہے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس کو تو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، یعنی اس کے اندر کسی شیطان کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ یعنی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان آ کے سکھا جاتا ہے، تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ آیات کی تفسیر بیان ہوئی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون میں حدث اصغر یا حدث اکبر کی صورت میں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے یا نہ لگانے کا کوئی حکم بیان نہیں کیا۔ کیا ان آیت سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں اس چیز کا کوئی بیان ہوا ہے کہ انسان جو ہے باوضو ہو تو قرآن پڑھ سکتا ہے، وضو کے ساتھ ہو یا پاک ہو تو ہی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے؟ اس کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں، ذکر نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پہلے سورہ البقرہ میں حیض کا ایک ٹاپک ہے جس میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں آپ یہ نہ کام کریں۔ تو اگر یہاں پر بتانا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بھی کہہ سکتے تھے کہ اس حالت میں آپ قرآن کو نہ چھوئیں۔ اوکے، دوسری چیز یہ کہ بارک اللہ فیک شازیہ، اچھا بلکہ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن مجید جس کتاب مکنون میں ہے اسے فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے جو اہل اس آیت سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ جنبی یا حائضہ یا بے وضو شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے، تو ان کی یہ بات جو ہے وہ درست نہیں، کیونکہ انسان جتنی بھی طہارت حاصل کر لے وہ فرشتہ جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرشتوں کے لیے بولا گیا ہے، انسان کے لیے یہ بات بولی نہیں گئی۔ دوسری چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ ہم آگے دیکھتے ہیں امام مالک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو جو خط لکھ کر دیا، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، یعنی جب آپ سے بیان کیا جاتا ہے کہ جنبی شخص یا حائضہ عورت قرآن نہیں چھو سکتی یا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے یہ حدیث بھی دلیل بنائی جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ کیا ہے کہ
ہوا کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، اور اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ قرآن کو طاہر کے سوا کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ طاہر سے مراد کیا ہے؟ تو طاہر کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کو اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہ دی جائے، ٹھیک ہے، مشرک کو اس کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہ دی جائے، یہ اس کا معنی ہے۔ کیسے یہ معنی ہم نکال رہے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلا؟ تو اس کی دلیل میں ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ کیا ہے حدیث؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ ایک سیکنڈ رکھیے گا۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی راستے میں ملے جبکہ میں جنابت کی حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میں آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو میں کھسک گیا، گھر آیا، غسل کیا، پھر آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے آپ کو بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ یا ابو ہریرہ ان المؤمن لا ینجس، یعنی سبحان اللہ ابو ہریرہ مومن تو نجس نہیں ہوتا۔ کیا پتا چلا؟ پیچھے ہم نے کیا حدیث پڑھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تو اس پر لکھا تھا کہ کوئی شخص اس کو ہاتھ نہ لگائے مگر طاہر۔ تو طاہر سے کیا مراد تھی؟ مسلمان۔ کہ طاہر کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان ہاتھ لگائے مگر مشرک جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائے۔ مسلمان تو ہر حال میں پاک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جنبی شخص جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، کیونکہ جنبی شخص میں اور حائزہ میں فرق ہے۔ جنبی شخص کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں، پہلے ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ حائزہ عورت کی تلاوت کی جو ممانعت میں جو کئی صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ اس کو منع کیا جا سکے کہ آپ نے تلاوت نہیں کرنی۔ آپ مزید کہتے ہیں کہ یہ تو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عورتوں کا حیض آتا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی تلاوت سے منع نہیں کیا، جس طرح کہ انہیں ذکر اور اذکار اور دعا سے منع نہیں فرمایا۔ تو دراصل تلاوت بھی کیا چیز ہے؟ ایک طریقے سے ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے منع کرنے کے لیے حائضہ عورت کو جنبی پہ قیاس کرنا صحیح نہیں، یعنی یہ سمجھنا کہ جیسے جنابت ناپاکی کی حالت ہے تو حائضہ بھی ناپاکی کی حالت ہے، مگر دونوں کی ناپاکی میں وہ ایک ہی جیسا سمجھنا صحیح نہیں۔ کیوں ایک جیسا سمجھنا صحیح نہیں؟ کیونکہ جنبی شخص جو ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ فوراً ہی غسل کر سکتا ہے اور پاک ہو سکتا ہے، لیکن حائضہ عورت ایسا نہیں کر سکتی، اور اسی طرح حیض کی مدت بھی لمبی ہوتی ہے۔ لیکن جنبی شخص کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اسے نماز کا وقت ہونے پہ غسل کرنے کا حکم ہے، یعنی جیسے بھی وقت ہو جائے گا وہ غسل کرے گا، اپنی نماز مکمل کر لے گا۔ شیخ الاسلام مزید فرماتے ہیں کہ اس لیے اگر حیضہ عورت قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا چاہے تو اسے کسی الگ چیز کے ساتھ پکڑے، مثلا کسی پاک صاف کپڑے یا دستانے کے ساتھ، یا قرآن کے اوراق کسی لکڑی اور قلم وغیرہ کے ساتھ الٹائے۔ قرآن کی جلد کو چھونے کا حکم بھی قرآن جیسا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ہم نے وہ حدیث بھی دیکھ لی جس کی وجہ سے، اور وہ آیت بھی دیکھ لی کہ جس کی وجہ سے عورت کو حیض کی حالت میں قرآن مجید کے پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ لیکن ہم اگر اصل دیکھتے ہیں تو اصل حقیقت کیا ہے کہ پہلی حدیث میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ منکر ہے، دوسری چیز ہم نے دیکھی قرآن کی آیت، تو اس میں دیکھا کہ وہ اس میں ذکر کس کا ہے؟ فرشتوں کا ذکر ہے، اور قرآن کون سا؟ جو کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس کا ذکر ہے۔ تیسری بات ہم نے کیا دیکھی؟ جو خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہاتھ نہ لگائے مگر طاہر، تو وہاں اس سے کیا مراد ہے کہ صرف مسلمان ہاتھ لگائے، یعنی مشرکین جو ہوتے ہیں
وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عورتیں قرآن مجید کو دیکھ کر کسی بھی کپڑے کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ کون؟ جو حائضہ ہو۔ جنبی شخص کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر جنابت سے ہے تو لازمی طور پہ جنبی شخص کو کیا کرنا پڑے گا کہ وہ غسل کرے اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اسے نہیں چاہیے کہ وہ اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر حال میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے سوائے جنابت کے۔ تو جنابت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ جی کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے سوال سے؟ سسٹر میں پوچھنا چاہتی ہوں، اگر استحاضہ کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی کیا دستانہ وغیرہ پہن کر قرآن کو ہاتھ لگائیں گے؟ کیونکہ نماز تو ویسے پڑھیں گے تو مطلب پاکی ہے نہیں انسان؟ نہیں، پاک ہے انسان، اس میں وہ یہ والی کنڈیشن نہیں ہے، حیض والی کنڈیشن نہیں ہے اس کی، وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ بس ہر نماز کے لیے اس نے وضو الگ ہی کرنا ہے اور اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنے کپڑے کو صاف رکھنا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں، تو ہمیں آج کے لیے کیا پتا چلا؟ آج الحمدللہ پہلی طاق رات ہو گئی، تو ہم کیا کریں گے؟ قیام، اذکار، دعائیں، قرآن کی تلاوت، قرآن استغفار سن بھی بہت سکتے زیادہ۔ ہیں، جی سن بھی سکتے ہیں قرآن، یا نیکی کوئی کے کام، صدقات، لیکن اچھا نیکی کے کام دوبارہ بیان کر دوں کہ دیکھیں ہم مین کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کی طرف دل کا مائل ہونا۔ وہ عبادتیں پسند کریں اپنے لیے جس میں آپ پوری توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یعنی آپ جب تلاوت کر رہے ہو تو آپ کو وہ سمجھ آ رہی ہے۔ اگر آپ صرف اور صرف الفاظ پڑھیں تو پھر وہ کیا ہے کہ بے شک وہ بھی عبادت ہے اور اس پہ بھی اجر ہے، لیکن آپ کا دل اس طریقے سے اللہ کی طرف جڑا ہوا نہیں ہوگا۔ جب آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، امام اگر تلاوت کرتے ہیں اور اس وقت آپ صرف سن رہے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کی وہ کیفیت نہیں ہوگی، لیکن اگر امام پڑھ رہے ہیں اور آپ ان آیات کا ترجمہ جانتے ہیں تو آپ کی کیفیت بہت مختلف ہوگی، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو آپ نے عبادتیں کرنی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تمام تر کاموں سے فارغ کر لیں، اپنی ایک روٹین اپنے ذہن میں بنا لیں کہ آپ نے مغرب کے فوراً بعد سے، اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے بعد ابھی 12 بجیں گے تب رات شروع ہوگی، نہیں، مغرب کے فوراً بعد ہی رات شروع ہو چکی ہے، آپ نے ابھی سے اپنے لیے عبادت کا کام شروع کر دینا ہے، چاہے وہ آپ درود پڑھیں، آپ تسبیحات پڑھیں، آپ دعاؤں کی کتاب پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، تو لمبا قیام کریں، لمبے قیام کے لیے آپ کو حفظ ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں حفظ ہے تو اس میں ہی آپ جو ہے مزید کیا کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں جس قدر آپ پڑھ سکیں۔ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تو نماز کے بعد پھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آ جائیں، یا آپ مختلف یعنی جب آپ کو لگے کہ نہیں اب اس سے میں گھبرا گئی ہوں، تو انسان ایک حالت میں زیادہ دیر تک نہیں رہ پاتا، تو پھر آپ دوسری نیکیوں کی طرف جا سکتے ہیں کہ کسی اور کی مدد کر دی، یا آپ نے گھر کا تھوڑا بہت اس طرح سے کام کر لیا، یا آپ نے کیا کر سکتے ہیں تفسیر کی کتاب نکال لی، کچھ سمجھنے والی بات کر لی، آپ نے کچھ حصہ حفظ کر لیا، مگر آپ نے اپنے آپ کو عبادت میں ہی مشغول رکھنا ہے، کوئی اور مزید کام کے لیے آپ اس میں وقت نہ نکالیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس، امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔